السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. خوشنما اور دیدہ سے پنجروں میں آسٹریلین طوطے، رنگین چہچہاتی ہوئی چڑیاں اور نغمہ بار سی اس فضا میں گرا ہوا یہ ننھا سا گھر کمل کے دل میں آج بھی تمنا کے ہزار رنگ سجائے ہوئے تھا. خاص کر سرد موسم میں جب وہ دلہن بن کے اس گھر میں آئی تھی. کتنے ٹھنڈے میٹھے خواب آنکھوں میں مسکرا رہے تھے. زندگی کے سارے ہی رشتے تو اس سرخوشی کی لپیٹ میں آ گئے تھے. نئی زمین پر نئی دنیا میں اپنی اپنی سی نئی زندگی کے خواب اجلے اجلے روشن مستقبل کے ماتھے کا ٹیکا بنے ہوئے تھے. جھلمل جھلمل کرتا ٹیکا دور سے جیسے جگنو راستے دے رہا ہو. اور کتنے ہی برسوں تک وہ ہپناٹائز کیے ہوئے مریض کی طرح ایک ہی خواب، یہی خواب دیکھتی رہی اور اسے احساس ہی نہ ہوا کہ قدموں سے لپٹی دھول بھی اڑ جاتی ہے تو پھر یہ دھیمے دھیمے بہتے ہوئے وقت کی رفتار کو کون روک سکے گا؟ اور کب تک زمین پر خودرو پودوں کی جھاڑیاں ننگے پیروں میں دکھن نہ دیں گی؟ دیواروں کی پیمائش کرتے ہوئے نہ جانے کیوں اور کب اسے خود پہ رحم آنے لگا تھا. جتنا وہ چاہتی تھی کہ مختلف کاموں میں خود کو مصروف رکھے اور خود کو بھلا دے، اتنی ہی ناکام رہتی. آج وہ بینک کی انتظامیہ کی طرف سے ہال کے مرکزی حصوں کی آرائش کا معاہدہ کر کے جانے لگی تو اسے لفٹ کی بھیڑ میں سے اپنے دیور نورالعین نظر آئے. لیکن اسے دوسری خواتین کی اوٹ میں ہو کے گویا اجنبیت ظاہر کر دی. نورالعین نے گردن لفٹ کی پشت پہ کر رکھی تھی. وہ اسے یقیناً دیکھ نہیں پائے ہوں گے، مگر نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا اتنا ہی سرد مہر دور اور اجنبی ہونے کا عملی مظاہرہ کر سکتے تھے. یہ وہی نورالعین تھے جو بنگلہ دیش ریڈیو پر ادبی پروگرام کے میزبان ہوتے تھے اور کمل اس پروگرام کا اسکرپٹ لکھا اور اسے پیش کیا کرتی تھی. دونوں میں موجود رفاقت ہی تو نور کے بڑے بھائی زین العابدین کو کمل کے قریب لے آئی تھی. مگر وہ کوئی بند گھڑی نہیں تھی کہ جس کی سوئیوں سے کھیلا جا سکتا ہو اور بار بار پسندیدہ ہنسوں پر سوئیاں لے جا کر پسندیدہ وقت دیکھا جا سکتا ہو. ہاں، مگر زندگی نے اسے بہت آگے کر کے ایک دم بہت پیچھے کر دیا تھا. گھر آ کر وہ کلف لگی کتان کی ساڑی بھی نہ بدل سکی. روح اور جسم ساتھ ساتھ تھکنے لگے تو کچھ اچھا نہیں لگا کرتا. وہ بے دم سی ہو کر بستر پر لیٹ گئی. شاید اسی طرح آرام مل سکتا ہو. لیکن آج نورالعین نظر آئے، کل زین العابدین بھی نظر آ سکتے ہیں. مارکیٹنگ اور سیلز کے اپنے شعبے کے ماہر ہیں، کئی ملازم ہوں گے. وقت انہیں سامنے لے آیا تو کیا ہوگا؟ وہ پہلو بدل کر فلم کی فلیش بیک کی طرح اپنی زندگی کو پردہ اسکرین پر دیکھنے لگی. زیادہ سے زیادہ ہو گیا کیا؟ میں اسے باور کرا دوں گی کہ میں، یعنی کہ کمل یوسف، تمہارے ہپناٹزم سے نجات حاصل کر چکی ہوں. میں کوئی آسٹریلین طوطا نہیں تھی جو تمہاری مرضی سے تمہارے من پسند پنجرے میں ساری زندگی پڑی رہتی. وہ سارے دریاؤں کی طغیانیاں اتر چکی کہ جنہوں نے آنکھیں میچے ریشم کے لچھوں جیسے خواب دیکھے تھے بہت برس پہلے، جب ان کا کنبہ مشرقی پاکستان میں رہتا تھا اور وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جرنلزم پڑھ رہی تھی. تب مغربی پاکستان سے آنے والے کئی طالب علموں سے اس کی دوستی ہوئی تھی اور ان میں صالحہ، ذاکر اور زین العابدین بھی تھے. مگر زین دوستی کے اس قافلے میں بہت بعد میں کہیں جا کر شامل ہوئے تھے. آخری سال میں اسے ریڈیو پر ملازمت مل گئی تھی. کچھ اس وقت ملک کے حالات بھی اچھے نہیں تھے. ابو کے سامنے 4 بیٹیوں اور 1 بیٹے کا مستقبل بڑا ہی ڈاواں ڈول ہو رہا تھا. موٹے موٹے چشموں کے پیچھے حیرت و استعجاب، پریشانیوں اور توقعات کی ملی جلی تصویریں بڑی اور چھوٹی آپا کے علاوہ اس نے بھی دیکھ لی تھی. جبھی تو وہ دونوں بھی پارٹ ٹائم نوکریاں کرنے لگی تھی. سانولی سلونی رگتوں اور سڈول جسموں کے ساتھ اصل مصیبت کا وقت تو بٹوارے والے دور میں آیا تھا، جب یک بارگی ابو نے یہی سوچا کہ پدما کی موجوں میں وہ اپنی جوان سال بیٹیوں کو خود ڈبو دیں گے، مگر کسی بھی شیطانی قوت کے ہاتھوں ان کی عصمتوں کا سودا نہیں کریں گے.
کون نہیں جانتا تھا کہ ان دنوں وہاں کیسی شک کی فضا نہیں تھی۔ ہر شخص جاسوس دکھائی دینے لگا تھا۔ بین الاقوامی خبریں سننے کا حوصلہ ہی نہیں تھا کسی میں۔ اور کمل تو ریڈیو کی باقاعدہ ملازم تھی۔ ان دنوں میں اس پر اضافی ذمہ داریاں بھی منتقل کر دی گئی تھیں۔ نوجوان لڑکیوں اور خصوصاً غیر بنگالی لڑکیوں پر ہر جگہ بد نصیبیاں ہی طاری رہنے لگی تھیں۔ جن دنوں شہر مردہ خانوں کے مانند سرد اور ٹھٹرے ہوئے برفیلے ٹیلوں کی طرح ہو گئے تھے، کمل ساڑی پہنے اور دھوپ کا چشمہ لگائے ریڈیو جانے والی بس کا انتظار کیا کرتی۔ ابو دل کے مریض تھے۔ توپوں کے دھماکے اور آسیب زدہ علاقوں سے گزرنا ان کے لیے زندگی کے دن کم کرنے کے ہی برابر ہوتا۔ ایسے میں بڑی آپا مہناز، چھوٹی آپا شہناز اور کمل نے سارے کنبے کے پیٹ کا ایندھن بجھانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ ابو اپنی بیٹا نما بیٹیوں سے کہا کرتے، یہ ضرور ایک طویل ڈراؤنا خواب ہے اور جلد ہی سب کی آنکھ کھل جائے گی، اور کمل انہیں ایسی باتیں کرنے سے منع کرتی تھی۔ حالات اتنے دیگر گم ہو چلے تھے کہ سوکھی روٹیاں اور ٹھنڈے پانی کو ترسنے کے دن سر پہ کھڑے تھے۔ اور پھر ایک صبح کمرے سے چاندی کے کٹورے گرنے کی آواز آئی۔ ابو بیمار تو رہتے تھے، امی کا سارا وجود کانپ کے رہ گیا۔ وہ دوڑی آئیں۔ کمل ریڈیو پر خبریں پڑھ رہی تھی اور سکوتے ڈھاگا کی خبر پڑھتے پڑھتے اس کی آواز رند گئی تھی، اور امی ابو سمجھ گئے کہ ڈراؤنا خواب ٹوٹ گیا ہے اور کمل کی آنکھیں ہم سے پہلے بھیگی ہیں۔ مگر وہ گھر سے باہر تھی، اور باہر کیا ہو رہا تھا؟ شہر میں قتل عام، اور سب کی پریشانی دیدنی تھی کہ اب وہ گھر کیسے آئے گی۔ ایک غیر بنگالن براڈ کاسٹر پروڈیوسر، ایک انقلابی قومیت پرست، اونچے آدرش رکھنے والی لڑکی، پورے ڈھاکہ میں سب کو جاننے والی لڑکی، جس نے نوجوانی میں اپنے کسی شبنمی جذبے کو محرومی اور ضرورت کے ترازو میں نہیں تولا، جس نے کہیں پہ کردار پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ حالانکہ حسن خداوندی کے نام پر خدا نے اسے کسی دولت سے نہیں نوازا تھا۔ پھول کمل جیسی شخصیت، چھاگل سے نینوں والی، سانولی ہوئی تو کیا غضب کا نمک رکھتی تھی، اور لمبے قد پہ ساڑی پہنے وہ کتنی باروب اور محنتی معلوم ہوتی تھی۔ اور پھر نوجوانی، معصومیت اور پاکیزگی کی کشش کا تو دنیا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ پھر جب بہت دن بعد ابو نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بنگلہ دیش میں نہیں رہیں گے، کمل نے ریڈیو کی ملازمت کس دل سے چھوڑی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ مگر ملک تقسیم ہونے اور علیحدہ ہونے میں جو فرق سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو محسوس ہو سکتا ہے، وہ ہونے لگا تھا، اور آئندہ کیا ہو سکتا تھا جس کی امید میں وہ اپنے بزرگوں کی مخالفت مول لیتی۔ سو یہاں کراچی آنے پر ابو کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ چھوٹے سے کاروبار میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھی خاصی برکت دے دی تھی، اور اب ان کا کہنا یہی تھا کہ بچیاں اپنی تعلیم پوری کر کے کوئی پروفیشن اپنانا چاہیں تو اپنا لیں، مگر تعلیم ادھوری چھوڑ کے مجبوری والی نوکریاں اب گھر کی ضرورت نہیں رہی۔ یوں کمل نے انٹیریئر ڈیکوریشن کا کورس کر کے ماہر آرائش و زیبائش کے ادارے میں ملازمت کر لی تھی، اور درمیانے عرصے میں براڈ کاسٹر کی حیثیت سے بھی اپنی پہچان کرائی تھی۔ وہ ایک لحاظ سے اب تک پاکستان کی تمام لڑکیوں کی طرح نہیں بن پائی تھی۔ ابو چاہتے تھے کہ ان کی ہر اولاد مغرب کی اذان ہوتے ہی جائے نمازیں سنبھال لے، مگر کافی عرصے تک ہر اولاد میں کمل شامل نہ ہو سکی۔ کیوں؟ ظاہر ہے اسے 7 اور 8 بجے والی خبریں پڑھ کے گھر آنا ہوتا، اور پھر ایمرجنسی کی صورت میں بہت کم صحیح مگر 10 بجے والی خبریں بھی جب اس کے حصے میں آتی تو امی ابو صحن میں ٹہلنے لگتے تھے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوتی تو اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر جہاں دیدہ امی اطمینان کا سانس لیتی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اعتراض کر دیا تھا، آخر تم بیٹی ہو، تم خود تھک نہیں جاتی صبح سے رات تک کام ہی کام کرتے رہنے سے؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں۔ امی کی بات میں دخل در معقولات کرتے ہوئے اس نے کہا، میری عمر کی لڑکیوں کو چھوڑیے، یہاں تو میں دیکھتی ہوں لڑکیوں کو ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے کہ جہاں کوئی امیر کبیر خوش شکل اور اچھے گھرانے کا لڑکا دیکھو تو وہیں پڑاؤ ڈال لو اور کسی نہ کسی طریقے اسے پھانس لو، اور کرتی یہ ہے کہ صرف لڑکیوں کو ہی نیچا دکھانے اور ان سے حسد پالنے کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ وہ بہت جلے بھنے انداز میں دل کا غبار نکال رہی تھی۔ ہو سکتا ہے جو تم کہہ رہی ہو ٹھیک ہو، مگر بیٹا لڑکیاں اس عمر میں گھرداری بھی سیکھتی ہیں، سجتی سنورتی بھی ہیں، ان کے بیاہ کے دن بھی یہی ہوتے ہیں۔ اس بات کا کمل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر لاؤنج میں آ گئے۔ تب امی نے غصے سے کہا، بس ختم کرو، دھیرے دھیرے اپنی یہ ساری سرگرمیاں اور کچھ گھرداری سیکھو۔
رشتہ آ رہا ہے تمہارا. جانتی ہو بیٹا, ابو کے دوست صالح محمد جو بنگلہ دیش میں نیوز پیپر ایجنسی چلا رہے تھے, ان کے بڑے بیٹے زین العابدین نے تمہارا رشتہ دیا ہے. امی نہایت سنجیدہ تھی اور اسے ہنسی آ گئی. رشتہ اور میرا مذاق سمجھتی ہو؟ زین نے خود بات نہیں کی. کیا تم سے؟ نہیں تو روزانہ ہی بات ہوتی ہے. ہم چائے کھانے پر اور دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. ساری دنیا کی سیاست, ادب, کھیلوں, ثقافتوں اور موسموں پر ہر طرح کی بحث ہوتی ہے. اور یہی تو بات نہیں ہوتی. کبھی گمان بھی نہیں گزرا. وہ معمول کے مطابق کتابوں اور رسالوں کے ریک ٹھیک کرتی رہی تھی. تو کیا ہوا, پرانی قدروں کے پاسدار لوگ ہیں, دنیا کے سامنے تماشا لگانے سے ڈرتے اور شرم محسوس کرتے ہیں, اور لڑکیوں کو اس طرح پبلک کے سامنے پرپوز کر کے رسوا نہیں کرنا چاہتے. امی اپنی ناسمجھ بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. شاید وہ یہ جانتی تھی کہ کمل نے زندگی کو ہمیشہ اور نظر سے دیکھا ہے. وہ اس روایتی پیمانے سے زندگی کو دیکھتی ہی نہیں ہے. مگر پھر بھی پاکستان آنے کے بعد کمل میں جو تھوڑی بہت بھی تبدیلی آئی تھی, وہ اس حد تک تو تھی ہی کہ لڑکیاں اپنے شادی بیاہ کے معاملے میں بزرگوں کی آراء اور مشوروں کو ترجیح دیتی ہیں, اور وہ بھی اس معاملے کو اپنا معاملہ نہیں سمجھ رہی تھی. مگر اس کی حیرت دیدنی تھی. شادی کے لیے تمہارے ذہن میں کیا تصور ہے, کیا تخیل ہے تمہارا مستقبل کے بارے میں؟ تم نے کبھی اپنی دوسری بہنوں کی طرح تیاری نہیں کی. امی نے موقع غنیمت جان کر آج ساری باتیں کر لینے کی ٹھانی تھی. امی جی, کچھ بھی تو نہیں ہے تصور. کیا بتاؤں, بس اتنا کہ وہ دوست ہو, ڈکٹیٹر نہ ہو, تنگی میں ساتھ نبھانے کو کہے, زندگی کو بوجھ نہ سمجھے, بوجھ نہ بنائے. مجھ سے صرف یہ توقع نہ کرے کہ میں اپنی ذات و شخصیت کو فنا کر کے, خود کو بھول کر صرف اور صرف خدمت گزار بن کے رہ جاؤں. میں عام پاکستانی لڑکیوں کی سوچ سے آگے نکل آئی ہوں. میں بولڈ ہوں. میں نے زندگی کی اوریاں, سچائیاں اور تلخ حقیقتیں دیکھی ہیں. میں صرف گھر میں بند ہو کر زیور, کپڑے اور کچن سے نہیں بہل سکتی. اور امی کے ماتھے پر پڑی تیوریوں سے دیکھنے والے اندازہ کر سکتے تھے کہ یہ لڑکی اپنی طرز حیات میں کیسی عملی یا کیسی سرد مہری اور غیر روایتی نہیں ہوگی. اللہ خیر ہی کرے, امی نے دھیرے سے کہا. پھر اگلے روز موسلادھار بارش ہوئی تھی, اور ایسے موقعوں پر ریڈیو سٹاف کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام رہتا تھا. آج زین العابدین اسے کینٹین میں نظر نہیں آئے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ساتھی پروڈیوسر کے ساتھ کینٹین گئی, مگر پھر جلد ہی اپنی حماقت پر ہنسی آ گئی. اب کیا وہ خود اس پرپوزل سے متعلق زین سے کوئی بات کرنے والی ہے کیا؟ اسے خواتین کے ایک پروگرام کا اسکرپٹ لکھنا تھا. وہ شبینہ کے ساتھ ایک کونے میں جلدی جلدی کچھ لکھ رہی تھی. کبھی کبھار وہ سر اٹھاتی, امانت علی خان اور نورجہاں کی گائی ہوئی کسی غزل کا مطلب پوچھتی, اور پھر سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتی. چند ساعتوں کے بعد وہ میزبان کو اسکرپٹ یاد کرواتی ہوئی نظر آئی. اور پھر جب وہ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد ریڈیو کے اسٹیشن کے صدر دروازے تک جا رہی تھی کہ زین کی آواز نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے. اس وقت ایک مرتبہ پھر بارش کی کنمن شروع ہو چکی تھی. پتھریلی تارکل کی سڑک پر شفاف پانیوں نے سڑک کو نہلا سا دیا تھا, نکھار سا دیا تھا, اور زین کی روشن روشن گلابی آنکھوں میں جستجو اور چاہت کے احساس کو وہ اتنی ہی شدت سے محسوس کر رہی تھی. اور ادھر شاید زین نے بھی اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی خاموش سی اس تلاش کو بھانپ لیا جو دن بھر کے انتظار کے بعد کمل کی آنکھوں میں گھر بنا کے بیٹھ چکی تھی. اس عمارت کے آس پاس پھولوں کے گالوں پر پھوار نے عجب سنگھار کر دیا. آج اسے زین سے شرم سی آنے لگی تھی. وہ دونوں پھوار میں بھیگ رہے تھے کہ اچانک زین نے چھاتا کھول کر اس کے سر پہ گویا چادر سی تان دی. پپیہے کی پیہو پیہو نے فضا میں دھنک فسانے بکھیر دیے. کہاں جا رہی ہو کمل؟ بھائی آج تو جلد ہی نبٹ گیا کام, موسم کا کوئی بھروسہ نہیں. نیوز پروڈیوسر کہہ رہے ہیں آج میل سٹاف سے کام چلائیں گے, تو پھر میں نے سوچا پبلک ٹرانسپورٹ سے گھر چلتی ہوں. اس نے پورا پروگرام بتا دیا. کچھ دیر ساتھ چلو. اور وہ مسکرا کر گردن ہلا کر اجازت دے چکی تھی. امی ابو نے کچھ بتایا ہوگا میرے پرپوزل کے بارے میں, تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ بھی خیال نہیں ہے. کیا مطلب, کسی کو پسند کرتی ہو کیا؟ کسی اور کو؟ اندیشہ تھا مجھے, جیسے محسن تمہارے پروڈیوسر بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں تمہارے لیے. شاید تم بھی؟ نہیں نہیں, ایسا بھی کچھ بھی نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ پہلی شادی مجھی سے کرتے. وہ بڑی جرت سے بات کر رہی تھی. ارے ہاں, یہ تو میرے ذہن میں ہی نہیں آیا. نہیں, بس مجھے حیرت بہت ہوئی تھی. آپ نے کبھی مجھ سے تو اپنا اندیہ ظاہر ہی نہیں کیا تھا,
हालांकि हम दोस्त हैं, बांग्लादेश से एक साथ रहे हैं। नहीं कंवल, अब हम साथ रहेंगे। पहले सिर्फ घंटा 2 घंटा की निसाबी सी सरगर्मियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे थे। कहते तो ठीक हैं, आप मेरे इतने करीब तो कभी आए ही नहीं कि जो मैं रोमांटिक हो जाती। तो अब हो जाओ ना, मेरी तरफ देखो, ख्वाब देखने लगा हूँ तुम्हारे। ख्वाबों की इस कहकशां में एक नन्हा सा घर बसा के देखें, हम यकीनन खुश रह सकते हैं। क्यों, कैसे भला? सिर्फ इस बुनियाद पर कि 2 घंटे बगैर बहस किए या बगैर लड़े इकट्ठे गुजार लेते हैं। हाँ, शायद एक दूसरे की इज्जत कर लेंगे हम लोग। हमारी दिलचस्पियाँ यकसा हैं, हमारे मसाइल भी एक से हैं। बस स्टॉप की भीड़ के पास और आइंदा की ज़िंदगी के दिलचस्प रंगों और दिलनशीं घड़ियों की कुछ ना कुछ रुदात सोचने का यह बड़ा ही अनोखा तजुर्बा था। बस आने से पहले पहले जैन ने कहा, मेरे पास अभी तक गाड़ी नहीं है। पिछले वर्ष मैंने 30,000 रुपयों में एक फॉक्सी लेना चाही थी। मैकेनिक को दिखाई तो उसने कानों को हाथ लगाया, कहने लगा सस्ती गाड़ी के चक्कर में बाबू हर वक्त मैकेनिकों के चक्कर में फंसे रहोगे और उसके पार्ट्स भी आसानी से दस्तयाब नहीं होते। अब 30,000 रुपये भी आपा की शादी में खर्च हो गए, कुछ भी पास नहीं है और मैं रहता भी छोटे से मकान में हूँ। बूढ़े वालिद मेरे साथ हैं, अम्मा तो रही नहीं। भाई एक ही है, नूरुलैन, जिसकी शादी तय कर दी है, और एक ही बहन आपा जी को ब्याह चुके हैं आप। इससे आगे की बात कंवल ने मुकम्मल कर दी। कंवल, सोच लो, मैं तुम्हें पुरतायुश, आरामदेह और सहूलतों से आरास्ता ज़िंदगी नहीं दे सकूँगा। इतने में कंवल की बस आ गई। जैन एक तरफ को हट गए थे ताकि वो अपनी मतलूबा बस में सवार हो सके। उनके चेहरे पे परेशानी हवेदा थी। वो खड़ी रही और कराची की बसों ने कभी रुककर मुसाफिर का इंतज़ार किया है? वो अब तक खड़ी थी और चंद लम्हों बाद इक्का दुक्का मुसाफिरों के साथ कंवल और ज़ैनुल आबिदीन ही स्टॉप पर मौजूद थे। फिर एक नज़र हैरत भरी दोनों की एक दूसरे की तरफ उठी और दोनों मुस्कुरा दिए। मुझे कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए, उसने संजीदगी से कहा। तो क्या स्टॉप पे खड़े खड़े सोचोगी? वो मुस्कुरा रहे थे। नहीं, मेरे लिए सिर्फ अगली बस आने तक का वक्फा मुनासिब रहेगा। बहुत ज़्यादा सोचा तो फिर सोचती रह जाऊंगी। कमल ने बहुत अमली किस्म की लड़की बनकर जवाब दिया। अजीब लड़की हो, मगर इसीलिए तो भाग गई हो। वो चुप रही, इस कॉम्प्लीमेंट को सुन के लजाई नहीं और ना ही मुस्कुराई थी। मैंने कभी महलों की रानी बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारी और ना ही ऐसी ज़िंदगी का ख्वाब ही देखा है। आप ऐसा करें, इतवार को अबू जी को हमारे यहाँ भेज दें। और वो दोनों दिल से मुस्कुराए। अब की मर्तबा जैन की बस पहले आई तो वो बोली, जाइए, फैसला तो हो गया। लेकिन जैन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रुके रहे जब तक कि कमल की बस ना आ गई और कमल सवार ना हो गई। अजीब सी इस लड़की को इजहार मोहब्बत का ये अछूता सा अंदाज बहुत अच्छा लगा था। बहुत देर तक उसे एहसास ही नहीं हुआ कि टिकट चेकर उसके करीब खड़ा उसकी मंजिल मकसूद पूछ रहा है। उस दरमियाने कद के, सांवले और सादा से लिबास पहनने वाले जैन के उस रवैये ने उसे एहसास तहफ़्फ़ुज़ अता किया था। सकूते ढाका से कुछ पहले जैन अपनी फैमिली के साथ मगरबी पाकिस्तान आ गए थे। वो चाहती थी कभी फिर मौका मिले तो वो जैन को दुख और परेशानियों के उस मखसूस दौर की तमाम बातें और अपनी जदोजहद की दास्तान कह सुनाए। उन दोनों के मुश्तरका दोस्त सालिहा और जाकिर वॉइस ऑफ जर्मनी में मुलाजिम होकर चले गए थे। वो किसी से मशवरा न कर सकी। उधर बड़ी आपा ने उन्हीं दिनों अपने बेटे की पैदाइश से फरागत पाई थी और कुछ रोज़ के लिए मेके आई हुई थी। क्या खूबसूरत बात की थी। कमल, तुम कौन सी स्वयंवर में खड़ी हो बीबी, 200 शहजादों के दरमियान। देखो, ज़मीन पर रहो और जल्दी फैसला कर लो। मगर अबू और तरह सोच रहे थे। उन्होंने बेटी को अपने कमरे में बुलाकर कहा था, तुम इंटेलेक्चुअल लड़की हो, अच्छा बुरा खूब समझती हो, मगर अपनी शादी का फैसला जज्बाती होकर ना करना। मैं तुम पर कोई जबर नहीं करना चाहता। उस रात वो जागती रही। आईने ने भी उससे यही कहा कि तुम लैला हो, ना ही शीरी, ना सोनी, ना हीर। मैं तो एक आम सी लड़की हूँ और मुझ जैसी औसत सी शक्ल सूरत रखने वाली लड़कियाँ भरी पड़ी हैं। मैं ना सही जैन किसी और को ब्याह लाएंगे। उल्टी सीधी सोचें आने लगी थी और रात के किसी पिछले पहर वो जिंदगी को दिलावेज बनाने के ख्याल से मशहूर होकर नींद की वादियों में खो गई। अम्मी ने रिश्तेदारों को यही कहा था कि इस दौर में जिसकी 3 जवान और कम शक्ल बेटियां हों, उन्हें कंप्रोमाइज़ करने ही पड़ते हैं, और जो लोग वक्त के तकाज़ों को नहीं समझते ठोकरें खाते हैं। उनके दोनों दूसरे दामाद भी मुतवस्सत तबके से थे और आम सी सरकारी मुलाजमतें करते थे, और उन दोनों बेटियों के ससुराल में बड़े बड़े कुंबे थे।
کمل کو زین کی صورت میں کسی قسم کی رومانوی یا عشقیہ کشش چاہے محسوس نہ ہوتی ہو، مگر اتنی طمانینت ضرور تھی کہ یہ فیملی مختصر تھی اور ذمہ داریوں کی تقسیم ہو چکی تھی۔ کسی بھی ایک بھائی یا باپ کے کندھوں پر اضافی بوجھ نہیں تھا۔ گھر بے شک چھوٹا تھا اور کوارٹر ٹائپ کے اس کچے پکے گھر میں صاف ظاہر تھا کہ اوپر کی آمدن کا گزر نہیں ہے، اور گھر کے مکینوں نے اچھلتا ہوا روپیہ نہیں دیکھا تھا۔ کشادہ سے ذہن میں ایک پرانی موٹر سائیکل کے ارد گرد گریس اور تیل نے مستقل جگہ بنا لی تھی۔ آپا کے زمانے کے لگے ہوئے پودے اب جگہ جگہ سے اپنی شاخیں پھیلانے لگے تھے۔ گھر میں کوئی عورت نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ الٹا سیدھا ہو رکھا تھا، مگر زین کے کمرے کو شاید بیاہ والے روز بہت سنوارا گیا تھا۔ دیواروں پر جالے نہیں تھے۔ کین کے سادہ سے فرنیچر سے آراستہ اس کمرے میں ٹیوب لائٹ جلانے کے بجائے اس روز 60 واٹ کے بلبوں والے 2 قد آدم کے برابر ٹیبل لیمپوں کی مدد سے کمرے کی آرائش و زیبائش کا رومانوی پہلو مد نظر رکھا گیا تھا۔ وہ گھونگھٹ کی اوٹ کو سرکا کر سارا منظر دیکھ چکی تھی اور اسے زین اچھے لگنے لگے تھے، جنہوں نے اس مادیت پرستی کے دور میں خود کو بڑے پیسے والے کنبے کے ہاں گر بھی نہیں رکھا تھا، ورنہ آج کل کے کئی متوسط طبقوں کے لڑکے جو 10-12 ہزار روپے کمانے لائق ہوتے، وہ اونچے گھرانوں اور اپنی کلاس کو بہتر بنانے کے چکروں میں ان لڑکیوں سے بیاہ رچانے کا خواب دیکھنے لگتے ہیں جو انہیں ترقی کی دوڑ میں آگے سے آگے کر سکیں، جن کے بھائی باپ اعلیٰ عہدوں یا اچھے کاروباری ساکھ رکھنے والے مخصوص حلقوں میں کوئی حیثیت دلا سکیں، اور لڑکی مال لے کر آئے تو اس کی بیماری یا معذوری بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر کمل فری لانس کام کرتی تھی، جو ظاہر ہے کہ حالات پر منحصر ہوتا تھا۔ کبھی کسی ہفتے 2 پروگرام مل جاتے اور کبھی محض روزانہ کی خبروں کا قلیل سا معاوضہ ہی ہاتھ آتا۔ زین بھی ریڈیو میں ہی اکاؤنٹس آفیسر تھے اور سرکاری پے اسکیل میں زندگی گزارنے کا تصور محال ہوتا تھا، اور زندگی گھسیٹنے جیسی کیفیت کا ہر احساس پہ غلبہ طاری رہنے لگا تھا، اور ایسے ہی طبقوں میں دلہن کے قدم سے ملنے والی خوشیوں اور مادی آسائشات کی بنیاد پر ہی آنے والی دلہن کو خوش قسمت یا منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ پھر کنول نے زندگی کو صرف نئی زندگی سمجھ کے برتنا نہیں شروع کیا تھا، وہ اب بھی اپنی اہمیت کے مطابق کچھ لکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی کہ ایک دن عجیب ہوا چلی۔ وہ گھر بار سنوار کر اپنا لنچ تیار کر کے پیک کر رہی تھی کہ اس نے سنا اس کے ابا یعنی سسر اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، بڑی حسرت تھی کہ گھر گھرستی سنبھالے گی آ کر، میری خدمت کرنے کے لیے زین بہو گھر لایا، مگر اس نے تو اپنے طور طریقے ہی نہیں بدلے، کبھی لکھ رہی ہے، کبھی ٹی وی پہ خبریں پڑھتی ہے، کبھی ریڈیو، کبھی کبھی تو رات گہری ہونے پہ گھر میں داخل ہوتی ہے اور رشوت کے طور پر میری دوائیں، پھل اور سبزیاں اٹھا کے لے آتی ہے۔ میں تنہا ہوتا ہوں اور دوسری بہو آنے میں بھی پورا برس پڑا ہے، نہ جانے مجھے وقت پر چائے اور کھانا دینے والی کوئی اور ہوگی بھی کہ نہیں۔ زین کی ماں کو جتنا رونق کم ہے، کیا نصیب ہوتا ہے بوڑھے اور ہم رنڈوے مردوں کا۔ بڑھاپا الگ معذور کیے جاتا ہے، سوچتا ہوں کبھی گر ہی پڑوں تو بہو تیمارداری کو گھر رک جائے۔ وہ اور پتہ نہیں کیا کہہ سکتے تھے اور کیا کہنا چاہتے تھے۔ کنول کا دماغ گھومنے لگا، وہ بہت سی باتیں ٹھیک کہہ رہے تھے، بوڑھے جو تھے انہیں اگر اس عمر میں سہارا نہ ملتا تو کب ملتا، اور ادھر زین کا کہنا یہ تھا کہ تم ہر چیز ان کے میز کے آس پاس رکھ دیا کرو، ان کی سٹک سے لے کر سوپ، ابلے ہوئے انڈے، تازہ پھل، چھری، چمچہ اور تھرمس میں گرم قہوہ، خشک دودھ کا ڈبہ، تاکہ انہیں کم از کم ان چھوٹی چھوٹی مگر اہم چیزوں کے لیے تو گھنٹوں کسی کی واپسی کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور میں تو 7 بجے تک گھر آ ہی جاتا ہوں۔ ہاں کھانا تیار ہو تو کیا بات ہے، روٹیاں میں تندور سے لیتا ہوں گا، تم اپنا کریئر بناؤ، تمہاری آواز اچھی ہے، تمہارا سٹائل کلچرڈ ہے، تمہارے لکھنے میں ایک شائستگی، متانت اور نغمگی کا رچاؤ ہے، اپنا ٹیلنٹ ضائع نہ کرو۔ آج یہ باتیں اسے یاد آنے لگی تھی، وہ ان فرائض اور ذمہ داریوں سے غافل کب ہوئی تھی۔ جو ایک جوڑا استری کیا ہوا ہمیشہ ٹنگا رہتا، ابا کے جوگر، شوز اور چپل بھی صاف رہتی تھی، ان کے پاندان اور گالدان کی دیکھ بھال بھی وہی کیا کرتی تھی۔ اور کیا بچے دیر سے آنے پر یا اپنے مشاغل سے لوٹنے پر بوڑھوں کے لیے کوئی رشوت لایا کرتے ہیں؟ وہ اس خیال سے ہی کانپنے لگی کہ اگر امی ابو کو یہ بات پتہ چلی تو اس پر کیسی کیسی لان تان نہیں ہوگی۔ وہ سہمی ہوئی ابا کے کمرے میں گئی اور ایسی ہی اداکاری کی جیسے اس کے کانوں میں کوئی آواز نہ پڑی۔ اس نے طفیل صاحب کو سلام کیا،
خالی چائے کی پیالیاں اور ناشتے کی چیزیں یکجا کر کے ٹرے میں رکھی اور بہت مؤدب انداز میں دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، کچھ اور چاہیے تو بتائیے، کیا خدمت کروں؟ ابا خاموش رہے۔ طفیل صاحب مسکرا کر شفقت سے بولے، نہیں بیٹا، بہت اچھی چائے پلائی تم نے تو، شاید کہیں جا رہی ہو، تم جاؤ بیٹا، میں کچھ دیر تو اپنے یار کے پاس اور بیٹھوں گا، اور اگر چائے کی طلب ہوئی تو آج اس کے قہوے پہ ہاتھ صاف کروں گا۔ اور وہ نہ جانے کس کی خفت مٹانے کی کوششیں کرنے لگے تھے، جو مسلسل ہنس رہے تھے۔ وہ کچن میں سب چیزیں سمیٹ کر ایک بار پھر ان کے کمرے میں آئی اور آخری بار خدا حافظ کہہ کے ابا کے چہرے کی تیوریوں کو گننے لگی تھی۔ وہ اس کی جانب سرسری انداز میں دیکھ رہے تھے۔ شاید بہت دھیرج سے خدا حافظ کہا بھی ہو، مگر یہ آواز کنول کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اس روز اس نے اسی باوقار انداز میں خبریں پڑھی، ترجمہ بھی کیا، مگر موسم بہار کے حوالے سے جو اسکرپٹ اسے فوری طور پہ درکار تھا وہ پہلو بدل بدل کر رہ گئی، مگر لکھ ہی نہ پائی۔ آخرکار گھر لے آئی، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ گھر پہ بھی سکون کہاں رہے گا۔ وہ خواہ زین کو تمام بات بتائے یا نہ بتائے، مگر کسی نتیجے پہ پہنچنا بھی تو آسان نہیں۔ آج اس نے جلدی جلدی کام سمیٹا اور 5:30 بجے ہی زین کے آفس میں آ گئی۔ چلیے، میں نے سوچا آج ساتھ ہی گھر لوٹیں گے۔ آپ سوچنے لگی ہیں؟ واہ، کیا کہنے۔ وہ اپنی فائلیں الماریوں میں رکھ رہے تھے۔ بظاہر وہ مسکرا رہے تھے، مگر یہ تو کنول ہی کے دل کو چور تھا جو اسے چونکا کے رکھ گیا۔ آج کام جلدی نمٹا لیا میں نے، یوں بھی ہر روز گھر دیر سے لوٹنا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے انجانے میں خود اپنی سفارش شروع کر دی تھی۔ یہ آج کیسی باتیں کرنے لگی تم؟ اب وہ دفتر کو لاک کروا کے واپس پلٹ رہے تھے۔ وہ خاموش رہی۔ اسے چپراسی کے سامنے کوئی بھی دلیل دینا مناسب نہیں لگا تھا۔ آج بہت دن بعد ہم کراچی کی شاہراہ پر اکٹھے آ نکلے ہیں۔ آج موٹر سائیکل ہے میرے پاس، کہیں بیٹھ کے چائے پی لیں؟ زین نے نرم سی آواز میں کہا۔ آج جلدی فارغ ہو گئے ہیں تو کیا ابا جی کے ساتھ نہ چائے پی لیں؟ اس نے زین کو تجویز دیتے ہوئے اس کی تجویز رد کر دی۔ چلیے، یہ بھی اچھی تجویز ہے۔ اور راستے بھر انہوں نے ایسی ویسی کوئی بات نہ کی۔ وہ معمول کے مطابق سبزی مارکیٹ گئی اور پیاز، آلو، ٹماٹر وغیرہ خرید کے گھر جا پہنچی۔ محلے میں داخل ہوتے ہوئے زین نے پوچھا، ابا جی نے کوئی دوا تو نہیں منگوائی تھی؟ اور وہ نہیں کہہ کر رہ گئی۔ اس سے زیادہ کہتی بھی کیا، انہوں نے تو صبح اس کی جانب دیکھ کر اسے الوداع بھی نہ کیا تھا۔ لیکن دروازے پہ پہنچ کے وہ اپنے اس خیال سے نادم سی نظر آنے لگی، وہ کہاں کی VIP تھی جو اسے زبردست کمپلیمنٹ ملتے۔ بظاہر تو وہ شام بھی معمول کے عین مطابق ہی تھی۔ کھانے کے کمرے میں وہ تینوں بڑے سکون سے چائے ختم کر رہے تھے اور ابا جی طفیل صاحب کے بچوں کی ترقیوں، پینشنوں، بیوی کی روز روز کی بیماریوں کے قصے سنا رہے تھے اور وہ خود بھی لطف لے رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی خالی پیالی لے کر کچن میں آئی۔ اس نے باقی کھانا اور سویٹ ڈش تیار کی، ابا کے لیے تازہ سوپ بنایا اور اسی دوران تھوڑا سا اسکرپٹ بھی لکھ ہی لیا۔ کل ٹی وی کے لیے اس کی کوئی بکنگ نہیں تھی۔ ریڈیو کا اسکرپٹ بھی وہ زین کے ہاتھوں میں پروڈیوسر تک پہنچانے کا عزم کر چکی تھی، اور اگلی صبح کا سارا دن بوڑھے باپ کی خدمت کرتے گزار کر آپ اپنی صلاحیتوں کا تجربہ کرنا چاہتی تھی کہ اگر وہ اتنا کام باہر نہ کرے تو کیا وہ اپنی ذات اور شخصیت سے اپنے کسی متعلقہ شخص کو مطمئن کر سکتی ہے یا نہیں۔ وہ واقعی گھر گھرستی کے لیے ناکارہ ہو چکی ہے۔ رات 12 بجے کے قریب اس نے اسکرپٹ مکمل کر کے خالی لفافے میں بند کر دیا اور زین کے بریف کیس پہ رکھ دیا۔ اسے ہدایت کر دی تھی کہ کل انہیں کیا کرنا ہے۔ زین کی عادت تھی کہ جب تک وہ کچن کے کام نمٹاتی وہ اپنے والد اور بھائی نور کے ہمراہ یا تو واک پہ چلے جاتے یا پھر صحن میں چھڑکاؤ کر کے وہیں کرسیاں بچھا لیا کرتے تھے۔ آج وہ کمرے سے ہی نکلے نہ تھے، شاید ابا جی لیٹے رہنا پسند کر رہے تھے۔ وہ جب شب خوابی کے لباس میں اپنے بستر کی طرف جانے لگی تو زین بھی آہستہ آہستہ اندر ہی آ رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے تھے اور آج پینٹ شرٹ میں بستر پہ دراز ہو گئے تھے۔ کنول نے سستی کی وجہ پوچھی تو بولے، تم سے کچھ کہنا ہے، بہت دن ہوئے کوئی بات ہی نہیں کی ہم نے، کپڑے بعد میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ مسکرا کر تکیے سے ٹیک لگا کر بستر کے سرہانے بیٹھ گئی۔ کہیے صاحب، سن رہے ہیں؟ وہ شگفتہ سے لہجے میں بولی۔ بات یہ ہے کہ والد صاحب اب خود کو بہت تنہا سمجھنے لگے ہیں اور ہم بھی تو صبح صبح گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ میں تو 1 بجے تک گھر پہ ہی ہوتی ہوں۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی تھی، ہاں لیکن واپسی تو جلدی نہیں ہونے پاتی نا، کافی لمبا وقت تو تنہا ہی کاٹتے ہیں۔ پھر اس کا کیا حل ہے؟ حل تو یہی سوچتا ہے کہ تم باہر کی مصروفیات ذرا کم کر کے گھر کو زیادہ وقت دو۔ اچھا۔ وہ اس حکم کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کر پائی تھی۔ تمام تر محنتوں، ریاضتوں، محبت
اور حسن سلوک کے باوجود یہ مختلف سا شخص اندر سے کمزور پڑتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ بات یہ ہے کہ اگلے برس نور الدین کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں دوسری بہو آ ہی جائے گی، تم پھر آزادی سے کام کرنے نکل سکو گی۔ کنول مسکرا کے رہ گئی۔ علیزہ بھی تو مونٹیسری ٹرینڈ ڈائریکٹرس تھی اور کام کر رہی تھی، کیا آزادی سے کام کرنے کا حق پھر اسے نہ ملتا؟ کوئی بھی پروفیشنل یا کریئرسٹ خاتون بہت جلد اپنے پروفیشن یا کریئر کو خیر بات کہہ کر صرف گھرداری کرنے لگے، ایسی مثالیں کہیں کہیں مل ہی جاتی ہیں۔ اور پھر اس نے صبح کا سارا واقعہ زین کو بتا دیا تھا۔ پھر وہ کبھی 2 گھنٹے سے زیادہ گھر سے باہر نہ رہی تھی، اور جہاں کہیں دیر ہونے کا امکان ہوتا وہ گھر فون کر کے ابا جی کی خیریت پوچھتی۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ اسی زمانے میں نور کی شادی کی تاریخ مقرر کرنے کی سوچی گئی، اور جب اس کے سسرال میں جا کر بات کی گئی تو وہ اپنی بیٹی کو اس کچے پکے گھر میں بیاہنے پہ آمادہ نظر نہیں آئے۔ پھر وہ 2 برس اور انتظار کرنے اور حالات مزید بہتر بنانے کا مشورہ دینے لگے، اور یکا یک مردوں میں سے کسی نے کہا کہ نور بینک میں ملازم ہے، کیا وہاں سے گھر خریدنے یا کرائے پر لینے کے لیے قرضہ نہیں لے سکتے؟ اس اختلاف کے بعد طرفین نے سوچنے کے لیے کچھ وقت لے لیا، مگر وہ رات کنول نے بہت بے چینی اور کرب میں گزاری۔ ایک متوسط طبقے کی لڑکی جس کی 4 بہنیں ابھی غیر شادی شدہ بیٹھی تھیں اور صرف 2 بیٹے تھے، ابھی وہ بھی زیر تعلیم تھے، وہ اس کوارٹر میں پہلی بہو کی موجودگی میں اپنی بیٹی بیاہنے کو تیار نہیں تھے۔ حالانکہ تہواروں پر وہ کنول، زین، ابا جی اور نور کے لیے بہت اعلیٰ تحائف لاتے، اور اسی طرح ادھر سے بھی تبادلے میں معیار کے خاص خیال رکھا جاتا۔ کارڈ سے لے کر پھولوں تک، لباس سے لے کر کاسمیٹکس تک، نور خود بھی ان باتوں میں دلچسپی لیتے تھے۔ اس واقعے کے بعد انہیں بھی چپ سی لگ گئی تھی۔ کنول کو بھی علیزہ کے گھر والوں سے ایسی توقع نہ تھی۔ نور اور زین نے اسی سیزن میں جو سالانہ چھٹیاں لی تھیں وہ اس کوارٹر کی حالت بہتر بنانے، صحن میں پھولوں کی کیاریاں درست کرنے اور رنگ و روغن کرنے میں بتا دی تھی۔ وہ چاہتے تو سیکنڈ ہینڈ صحیح، مگر موٹر سائیکلیں تو بدل ہی سکتے تھے۔ روزانہ طویل مسافت طے کرنے کے بعد وہ اکثر ٹول پکڑے موٹر سائیکلوں کے ساتھ مشقت کرتے رہتے تھے، اور گھر سنوارنے کا فیصلہ کنول اور زین کی شادی کے 2-2.5 برس بعد کیا گیا تھا۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ آج کل لوگ یا تو بہت اور طرح سوچنے لگے ہیں۔ ہم بھی 3 ہی بہنیں تھیں، مگر ہماری ماں نے کتنی حقیقت پسندی سے ہمارے مستقبل کا فیصلہ کیا تھا۔ آسمان سے شہزادے آنے کی خوابناک باتوں میں ہماری عمریں ضائع نہیں کی۔ اور ایک یہ لوگ ہیں، اسٹیٹس کے لیے بیٹی کی عمر میں اضافے کی بھی فکر نہیں۔ لڑکیاں خود تو آگے بڑھ کر اپنی شادیوں کے فیصلے نہیں کر سکتی۔ ہمارا معاشرہ ملٹی کلچر تو ہے نہیں، مگر بہت سے معاملات میں ہم بھی 2 کشتیوں کے مسافر ہونے لگے ہیں۔ ہماری لڑکیاں مطالعے سے لے کر ٹیلی ویژن دیکھنے تک اور لباس پہننے سے طرز زندگی تک بہت سے معاملات میں انڈین کلچر سے متاثر ہو چکی ہیں۔ لیکن ہمارے بیشتر والدین نے نوجوان لڑکیوں میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے، معاشی تحفظ حاصل کر لینے اور ذاتی خود انحصاری کے اس اعتماد کو بحال کرنے میں ان کی مدد نہیں کی جو بھارتی معاشرے میں کھاتے پیتے گھرانوں کی لڑکیوں کی عام تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ علیزہ کو الگ گھر کیوں چاہیے؟ کیا میں اس کے ساتھ شیئر کروں تو اسے کھلے گا؟ اس نے زین سے پوچھا، اور ان کے پاس بھی اس کا کوئی حتمی جواب نہیں تھا۔ تم بہت مختلف ہو۔ یہاں عام گھرانوں میں سوچا یہ جاتا ہے کہ پہلے سے آنے والی بہو کچن اور گھر کے معاملات پر اپنا تسلط جما چکی ہے، اس کی صلاحیتوں کے سہر سے کسی کا نکلنا اتنا آسان نہیں رہتا۔ یہ تو سراسر خود اپنی شخصیت پر اعتماد نہ ہونے کی دلیل ہے، ورنہ کسی کے لیے قبل از وقت یہ فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی میں تو اگر افورڈ کر سکتا تو فلیٹ لے لیتا اور کوئی ابا جی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتا۔ اس طرح شاید علیزہ کے گھر والوں کو سیکیورٹی کا احساس ہوتا۔ وہ کنول کی بات ادھوری چھوڑ کر بات آگے بڑھا چکے تھے، اور ابھی تو گھر میں بچے بھی نہیں ہیں کہ گھر چھوٹا پڑنے لگے۔ زین نے ایک نکتہ اور تلاش کیا۔ کنول کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ سالہ نے جرمنی سے بھی جو خط بھیجا تھا وہ بھی تو بچے کے مضمون سے متعلق تھا۔ وہ چھیڑ چھاڑ تو کرتی رہتی تھی، مگر شاید اس مرتبہ دوسرے برس میں وہ توقع کر رہی تھی کہ کنول اور زین کی گود میں ایک بچہ تو ہمک ہی رہا ہوگا، اور اس ای میل کے جواب میں کنول نے بچہ نہ ہونے کی اطلاع دی تو پھر صالحہ بہت دن تک خاموش رہی۔ یقیناً میرے والد کی بھی یہی خواہش ہوگی، مگر وہ اب اولاد سے تو نہیں کہیں گے نا۔ کنول کچھ بھی بول نہیں رہی تھی، صرف سن رہی تھی، اور شاید اسے اپنی منصوبہ بندی پہ غصہ بھی آنے لگا تھا۔
بچے ہونے چاہیے تھے، مگر انہوں نے باہمی رضامندی سے قدرت کے اس نظام کو مؤخر کیے رکھا تھا، صرف اخراجات اور طرز حیات بدل جانے کے خوف سے، صرف تنگ دستی بڑھ جانے کے ڈر سے۔ زین نے پہلے پہل کنول کے اندر چھپی ہوئی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، ابھی صرف 30 برس کے ہوئے ہیں، ہم 2-3 سال اور رک جائیں تو اپنی فیملی کو زیادہ سہولتیں اور تحفظ دے سکیں گے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اچھے لباس اور بہترین اسکول کا کہیں تذکرہ نہیں ہوا ہے۔ یہ سب تو والدین کی ذمہ داری اور فرائض میں شامل ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے باتوں باتوں میں اپنے چھوٹے بھائی نور کی سپورٹ کی بات کر دی۔ کنول نے نور کو سپورٹس اور ادب کے کتنے ہی پروگرام دلائے، وہ اخبارات میں کالم بھی لکھتے تھے، اور خود کنول نے بھی انہیں چند چھوٹے چھوٹے وسیلوں سے اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹنے میں مدد دی تھی۔ زین مضبوط سہارے کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ تھے، وہ ایک دوسرے کو لکھنے میں مدد بھی کرتے تھے اور زمانے کے سرد و گرم سے بچائے بھی رکھتے تھے۔ شاید زندگی میں کسی دوسرے کو شریک کر لینے کا یہی تصور ہوا کرتا ہے، بغیر کسی ہوس، کسی خود غرضی یا مطلب پرستی کے خیال۔ ادھر 15 دن گزرنے کے بعد ابا جی نے ایک روز زین اور نور کو بٹھا کے اس مجھار میں لٹکے ہوئے رشتے کے متعلق بات کی۔ دراصل وہ جاننا چاہتے تھے کہ بچے کیا کچھ پسند انداز کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور اس رشتے کو کس بنا پر باقی رکھا جائے۔ باتوں باتوں میں وہ کچھ باتیں سرد مہری میں بھی کہہ گئے تھے، جن کا صرا کنول کے غریب والدین اور کنول کو ملنے والے واجبی سے جہیز سے جڑا ہوا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں تھی، مگر اسے اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا۔ اس کے والدین نے اسے بنگلہ دیش سے BA کرایا، اور حالات بگڑنے تک وہ اپنی عمدہ تخلیقی صلاحیتوں سے کام لینے لگی تھی۔ پاکستان آنے پر بھی وہ تھک کر یا مایوس ہو کر نہیں بیٹھی تھی، مگر اس نے کبھی ہیرے کے سیٹوں یا سونے کے زیورات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے 2 چھوٹے چھوٹے سیٹ جہیز میں ملے تھے، مگر بری میں معمولی سے وزن کا ایک ہی جڑاؤ سیٹ تھا۔ مگر وہ شکوہ کرنے والوں میں سے کبھی نہیں رہی تھی، نہ ہی اس نے شیخیاں بگاری کہ وہ کوئی بہت اعلیٰ قسم کی اشیاء کا ڈھیر لگانے آ رہی ہے۔ تب تو ابا جی نے بھی ایسا کچھ مطالبہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی زین نے خود کو گروی رکھ کر ازدواجی مسرتیں حاصل کرنا شیوا سمجھا تھا۔ پھر آخر یکا یک باپ بیٹے آپس میں کیا باتیں لے بیٹھے تھے۔ آخر میں ابا جی نے برملا کہہ ہی دیا کہ ہم نور کے سسرال میں کہلوا دیں گے کہ اگر وہ اس گھر میں بیٹی نہیں دے سکتے تو نور اور علیزہ کو کوئی فلیٹ یا مکان دلوا دیں۔ نور نے کچھ نہیں کہا، اس نے علیزہ سے کبھی سلام دعا کے علاوہ کوئی بات کی ہی کب تھی؟ ان کے درمیان کوئی بھی فیملی ایشو زیر بحث آیا ہی نہیں تھا، اور اس مرتبہ بھی کنول نے آگے بڑھ کر ابا جی کا پیغام نور کے سسرال میں پہنچایا، اور ظاہر تھا کہ یہ معاملہ گھر دامادی کی طرف کھلا اور واضح اشارہ تھا۔ اب ایک بار پھر طرفین نے سوچنے کا وقت مستعار لے لیا۔ اس روز پھر وہ دونوں میاں بیوی بہت روز کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سر شام ساحل کنارے نکل آئے۔ کناروں پر ہر عمر کے افراد کا ہجوم تھا۔ کچھ بچے پانی میں فٹ بال کھیل رہے تھے تو کچھ اپنے غباروں کو فٹ بال بنا کے کھیلنے میں مگن تھے۔ وہ دونوں بھی تو جانی پہچانی شخصیتیں تھیں۔ کئی نوجوان نوٹوں اور کاغذوں پہ ان کے آٹوگراف لینے آ رہے تھے۔ کیا ہمیں کہیں تھوڑی دیر کے لیے پناہ مل سکتی ہے؟ ہر جگہ جان پہچان اور پسند کرنے والوں کا ہجوم لگ جاتا ہے۔ زین نے بڑبڑاتے ہوئے کنول سے کہا، چلیے تو پھر اس ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، اس وقت وہاں بھیڑ نہیں ہوگی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر سکون کی سانس لی تھی۔ پلر کی اوٹ میں بہت آگے کر کے ایک ہی جوڑا بیٹھا تھا، وہ بھی اپنی باتوں میں مشغول تھا۔ انہوں نے کافی کا آرڈر دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ دونوں باری باری واش روم بھی گئے تھے، اور دونوں ہی نے واپس پلٹ کر ایک دوسرے سے کہا، آپ نے کچھ دیکھا؟ کیا تم نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا؟ اچھا ہے، دونوں اپنی زندگی کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں۔ نور نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، ہم جلدی کافی ختم کرتے ہیں اور ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ اور وہ ہاتھ کے اشارے سے ٹھیک ہے کہہ کر کافی ختم کرنے لگی۔ دراصل نور اور علیزہ ساحل کنارے کے اس ریسٹورنٹ میں جان بوجھ کر سپہر اور شام کے درمیانے وقت میں گئے تھے۔ انہیں اپنی زندگی کو ایک ڈھب پہ لانا تھا، اور بزرگوں نے مادیت پرستی میں اس نسل کو خاصا ڈبل مائنڈڈ کر دیا تھا، اور کتنی عجیب و غریب شرطوں پر اولاد کی خوشیاں گویا داؤ پہ لگائی گئی تھیں۔ نہ جانے علیزہ کیا کہہ کر اس وقت گھر سے نکلی ہوگی، مگر انہیں اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب گھر پہنچے تو ابا جی نے کہا تھا، لڑکی والوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے، نور آئے تو اسے بھی بتا دینا۔ حالات نے عجیب سے انداز میں پلٹا کھایا تھا۔ کنول اور زین کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ نئی اناؤنسمنٹ خاصی بے وقت اور انوکھی سی تھی۔ زین، وہ تو ریسٹورنٹ میں تھے،
वो हमारे हैरत की अभी तक समझी नहीं थी। मेरे भाई का कोई कुमक है, तुम देखना, अभी आता होगा, पूछ लूँगा। जनाब क्या करते फिर रहे हैं आप? वो बहुत शगुफ्ता मूड में थे। अच्छा देख लेते हैं, आप ही बात कीजिएगा। वही कह के रात के खाने का इंतज़ाम करने किचन में चली गई थी। नूर कब आए, कब बात हुई और वो खाना अपने कमरे में क्यों ले गए थे, वो कुछ भी ना जान सकी थी। सभी के चेहरे बुझे हुए थे। उसने भी यही मुनासिब समझा कि ये जिक्र ना छेड़े। उस रात अब्बा जी ने रात के खाने के बाद बहू से चाय का कप नहीं बनवाया। वो लाई भी तो वापस लौटा दिया और कहा, जाओ आराम करो बेटा। वो चौंक सी गई। ये जुमला इस तरह कभी कहते नहीं थे। वो कमरे में आकर चुपचाप लिखने का काम निकालने लगी तो जैन ने उसे बेड पे बुला लिया। आज रहने दो ये काम वाम, इधर आ जाओ। जानती हो लड़की वालों ने रिश्ता ख़त्म करते वक्त कैसी लच्चरपन वाली बात की है। वो उन्हें सिर्फ खाली खाली नज़रों से देख के रह गए थे। उनके ख्याल में तुम्हारे और नूर के कुछ नाजुक ताल्लुकात हैं, इसलिए वो क्या क्या कह रहे हैं आप? वो चिल्लाने लगी थी कि जैन ने उसे खामोश करा दिया। क्या ये बात अब्बा जी से कही उन्होंने? बड़े अफसोस की बात है, हमारे घर कितना वक्त बेवक्त आए। अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले हम घर वालों को सुनगुन न लगती। अब्बा जी ने ये कहा है उनसे। मरने का मुकाम है मेरे लिए तो। जिस देवर को सगे भाइयों जैसी मोहब्बत दी, ख्याल रखा, उसके साथ वो बिलक बिलक के रो रही थी। पता नहीं उन दोनों का अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या फ़ैसला है। बहरहाल मैं तो कल सुबह ठीक ठाक किस्म का फ़ोन करूँगा कि आप लोग कितना गिर सकते थे। क्या आपको मुझ पर यकीन है? वो अब तक रो रही थी। क्यों नहीं होगा भाई, क्या बचकाना सवाल है। जहन ने उसके आंसू पोंछे थे। बहरहाल वो रात बड़े दर्द की रात थी। कमल कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये दिन भी आएगा। अगले रोज़ वो घर का बहुत सा काम निपटा कर अपना अटैची केस उठाए मेके चली आई। वो मुख्तलिफ सी लड़की थी जिसे अपनी शख्सियत, इल्म, कम शक्ली पर कभी एतमाद बहुत था, जो मिनटों में मुश्किल से मुश्किल इंसान से दोस्ती कर लेती थी, जो एक बहुत पुरवकार बहन थी, अपनी ज़रूरतों को पसे पुष्ट करके दूसरों के लिए अपने वसाइल यकजा करने लगती थी, जिसने वाकई नूर को बहुत हद तक इखलाकी सहारा दिया था। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान आ जाने तक वो इस एक कुंबे ही की तो बन के रह गई थी। सवाए बड़े त्योहारों के उसने मेके आना भी कम कर दिया था, मगर पहले अब्बा जी का रवैया, उसके बाद अलीज़ा के घर वालों की ये बद इखलाकी। अब वो किसी से कोई बात ही नहीं कर रही थी। जैन उसे लेने एक दफ़ा नहीं कई मर्तबा आए, मगर हर बार नाकाम ही लौट गए। पहले अलीज़ा उस कच्चे पक्के क्वार्टर में नहीं आन बसना चाहती थी और अब किरदार बदल गए थे। अब कमल इस इल्ज़ाम के साथ उस घर में लौटना नहीं चाहती थी। तभी तो उसने हर रिश्ते की तरफ से मुंह फेर लिया। क्या वो बहुत खुदगर्ज हो गई थी, या दरे पर्दा उसने बाज़ कुर्बानियाँ देखकर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व वक़ार हासिल करने की तवक्को कर ली थी। इज़्ज़त व वक़ार मनी एक्सचेंज करने से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ बात है। इसके लिए जेब में दरहम, दिनार, रियाल, डॉलरों का होना ज़रूरी नहीं होता। एक लंबी सी रेखा हुआ करती है हथेलियों के कहीं बीच में, जो नसीब या किस्मत नाम की रेखा होती है। वही अगर हाथ में ना हो तो इज्जत कमाने के लिए अरबों डॉलर काफ़ी नहीं होते। उसने रेडियो टीवी की हर सरगर्मी छोड़ दी। सहाफ़ियों ने उसे खोज खोज के खुद को थका लिया, मगर वो ना मिल पाई, शायद अपने आप को भी नहीं। वो अपनी छोटी छोटी कामयाबियों की खुशी में गर्क रहा करती। उसे घर और दफ्तरों में अच्छी ज़िंदगी के लिए, ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए कितनी ठोकरें नहीं खानी पड़ती थी, मगर वो थकती नहीं थी। लेकिन अब एक इल्ज़ाम ने उसे उम्र भर की थकन दे दी थी। बहुत दिन तक उसका आसाबी निज़ाम दरहम बरहम रहा था। उसे खुदकुशी की शौरी कोशिश से बचा लिया गया था, लेकिन वो खुद को मारने से बच नहीं पा रही थी। उसने अम्मी से सच बोला था कि अम्मी, उन्होंने मेरे 2 बच्चे ज़ाया करवाए, ये कह के कि अभी हमारे मुआशी हालात बच्चे के मुतहम्मल नहीं हो सकते, और मैं मान गई कि मजाजी खुदा बेहतर जानता है। उन्होंने ही मुझे ऑस्ट्रेलियन तोतों की तरह अपनी ज़ात के जंग आलूद से पिंजरे में कैद किया हुआ था। वो मुझे मोहब्बत के नाम की भीख देकर मेरा पेट भरते थे। उन्होंने यानी जैन ने ही मुझे इतने बरस तक हिप्नाटाइज किए रखा, तभी तो मैं ना जान सकी मुझे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। घरेलू तशद्दुद और क्या होता है अम्मी?
کسی انسان کی حق تلفی اور کیا ہوتی ہے۔ کبھی مجھے گھر سے نکالا کہ جاؤ کیریئر بناؤ، اور کبھی مجھے گھر میں دھکیلا کہ میرے باپ کی خدمت کرو۔ کبھی کوئی شکایت نہیں کی میں نے۔ یہی غلطی ہوئی مجھ سے کہ میں نے خود کو سمجھا ہی نہیں، اور یہی گمان کرتی رہی کہ میں ہی تو خود کو اصل میں سمجھ پائی ہوں۔ اب نہیں جاؤں گی میں اس گھر میں کہ جہاں شوہر اندھا، بہرا اور گونگا بن کر بیوی کو الزام میں گرفتار رہنے دے۔ مجھے اپنی ہی زندگی جینے کی عادت ہے، اور میں یہی کرتی رہوں گی۔ اور امی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زین اسے جب لینے آتے ہیں تو اسے قائل کیوں نہیں کر لیتے۔ ہپناٹزم کا سحر اتنی جلدی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ محبت کا ہپناٹزم جو ساری عمر انسان کو سوتے میں جیون گزارنے پہ مجبور کر دیتا ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ہاں لیکن کمل سمجھ سکتی تھی۔ اندھے بن کے جی کر تو اس نے زندگی گزار ہی لی تھی۔ جب آنکھیں کھلی تھی تو سراسر خسارے کا سودا تھا، اور اب باقی کی زندگی، یوں تو زندگی پلسرات کا ہی سفر ہے، لیکن شاید اس کی ہمت کہیں بہت جلد ختم ہو گئی تھی، یا شاید اس نے اپنی ہمت سے زیادہ ہمت اس زندگی کو گزارنے میں لگا دی تھی، اور مزید اب اس پلسرات پہ چلنے کی اس میں ہمت تھی ہی نہیں۔